محترم سامعین، میں اس درس میں خاص کر کے یہ بات آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مشہور ہے بلکہ سارے نسخۂ قرآن کے اندر لکھا بھی ہوا ہے کہ جہاں جہاں جس جگہ بھی سجدہ کرنے کا حکم آیا ہے قرآن میں، وہاں مشہور کیا گیا ہے کہ اسی تلاوت کرتے وقت اسی جگہ اسی دم قرآن کو ایک طرف کر کے شروع ہو جاؤ، سجدہ کرو اور سجدہ کر کے پھر آگے پڑھو۔ تو یہ اس کو سجدہ تلاوت کا نام دیا گیا ہے۔ تلاوت کرتے وقت یہ آیت سجدہ آ جائے تو تم سجدہ کرو، اور مشہور کیا ہے کہ 14 آیتیں ہیں جن کے اندر یہ سجدے کا حکم ہے۔ سو سجدے تلاوت کے کل 14 ہیں اور ہر ایک سجدہ دیا کرے۔ یہ ایک بات علم حدیث کے حوالے سے مشہور کی ہوئی ہے۔ میں اس کے اوپر آپ کی خدمت میں یہ آج کا درس دیتا ہوں۔ ویسے ایک آیت ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن یہ جو شروع ہے سورۃ النجم اس کا نام ہے، اس کی شروع ہے کہ والنجم اذا ہوا، قسم ہے یا شاہد ہے وہ ستارہ جو کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی محمد کبھی بہکا نہیں ہے۔ بہت لاجواب یہ درس ہے قرآن کا۔ وما ینطق عن الہوا، یہ محمد اپنی خواہشات نفسانی سے باتیں نہیں کرتا۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، جو کچھ تمہیں دے رہا ہے یہ دین، یہ قانون، یہ سب وحی ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، بڑی مضبوط طاقتوں والے نے اس کو سکھایا ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ بہت علم وحی کی یعنی تشریح کی گئی ہے۔ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ۔ مجھے اس سلسلے میں آیت نمبر 19 سے 23 تک خدمت میں عرض کرنا ہے کہ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ الکم الذکر ولہ الانثیٰ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس ولقد جاءہم من ربہم الہدیٰ ام للانسان ما تمنیٰ فللہ الآخرۃ والاولیٰ۔ ان آیات کے اندر اللہ نے نبی علیہ السلام کو اپنی وحی کی جو تعلیم دی اس کی بات کرتے سکھاتے، پھر آتا ہے مشرکوں کے بدکاریوں پر کہ تمہارا ذہن، تمہارا نظریہ ایسا گندا ہے جو افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، کیا تم نے لات عزیٰ کو دیکھا؟ منات تیسرا تمہارا بت، لات بھی بت ہے ان کا، منات بھی بت ہے، عزیٰ بھی بت ہے، ان کو دیکھا ہے۔ الکم الذکر، کیا تمہارا فیصلہ ہے کہ تمہارے لیے بیٹے ہوں اور ولہ الانثیٰ، اللہ کے لیے بیٹی ہوں؟ اب یہ لات بھی ان کی خدا تھی لیکن تھی مونس، عورت تھی، ومنات بھی عورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ خدا کی بیٹے ہیں، تو اللہ ان کو جرح کر رہا ہے کہ تم بیٹے لیتے ہو اپنے لیے، مجھے بیٹیاں دیتے ہو۔ تمہیں کوئی کہتا ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے تو تمہارا منہ کالا ہو جاتا ہے، اور میرے لیے کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹے ہیں، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تو اس پر ایک حدیث لکھی ہے واقدی نے۔ واقدی ایک مشہور بدنام ایک محدث ہے کہ یہاں جب پڑھا گیا نبی کے مجلس میں بڑے یعنی جتھے کے ساتھ لوگ بیٹھے تھے، افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ،
تلک الغرانی کل الا فإن شفاعتهن لا ترتجا، یہ ومنات الثالثۃ الاخری کھاں یہاں الکم الذکر والانثیٰ کے بعد یہ بڑھائے ہوئے لفظ ہیں واقدی کے اپنی حدیث میں، کہ جب ان کا نام لیا گیا، بتوں کا لات منات عزا کا نام لیا گیا، تو یہ لفظ آیا کہ تلک الغرانی کل الا، یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بزرگیانی ہیں، اور ان شفاعتہن لترتجا، ان کی شفاعت اللہ کے ہاں امید بھری قبولیت کے لیے امید کے لائق ہے۔ تو فوراً اسی وقت جتنے بھی مجلس میں تھے لوگ، بخاری نے اس کو لایا ہے، میں بخاری کے اوپر بعد میں آتا ہوں، واقدی نے جو لایا ہے، تو وہ سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے، یعنی مشرک بھی تھے، جن بھی تھے، انس بھی تھے، محمد رسول اللہ خود بھی تھے۔ یہ آیت آئی تو سب سجدے میں گر پڑے۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ الفاظ قرآن میں تو ہیں نہیں کہ تلک الغرانی کل الا وان شفاعتہن لترتجا، یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں۔ معنی کہ کہتے ہیں کہ نبی نے ان لات منات عزا کو بھی سجدہ کیا۔ اس حدیث سے مقصد یہ ہے کہ لات عزا کی تعریف ہوئی اور سب موجود لوگوں نے سجدہ کیا، اس میں محمد رسول اللہ نے بھی سجدہ کیا۔ یہ گویا کہ نبی علیہ السلام کو مشرک بت پرست بنا دیا واقدی نے کی حدیث نے۔ اب اصل بات پر آتے ہیں کہ ایک تو واقدی کی حدیث کے الفاظ ہیں نہیں، دوسری یہ ہے کہ اس نے بخاری نے اپنی حدیث میں لکھا ہے کہ مشرکوں کے ساتھ سجدہ کرنا، وبالنجم یسجدون، ایسا بخاری کا عنوان ہے۔ سورۃ نجم کے بخاری کی کتاب تفسیر میں سورۃ نجم کی تفسیر میں یہ بات ہے کہ نبی کا سجدہ کرنا مشرکوں کے ساتھ، نجم کے ساتھ۔ اب نجم صورت میں یہ آیت ہے، یہ واقدی نے لائی ہے۔ اب بخاری یعنی خود کو ملائک بھی ثابت کر رہا ہے کہ میں نہیں کہہ رہا، گویا کہ قرآن میں اسی صورت نجم کے اخیر میں، صورت نجم کے اخیر میں آیت ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سجدہ کرو اللہ کو اور اس کی عبادت کرو۔ تو یہ آیت آئی ہے سورت کے اخیر میں، آیت کا اندازاً 62 نمبر ہے، اور وہ افرأیتم اللات والعزیٰ 19-20 کی آیت ہے۔ تو بخاری نے نبی کو سجدہ کرایا 19-20 کی آیت میں اپنے ساتھی جو اس کا نام واقدی ہے اس کی جھوٹی روایت پر۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث میں نبی علیہ السلام کو بت پرست ثابت کیا ہے انہوں نے، اور یہ پھر ایک جھوٹا قانون بنایا کہ جہاں جہاں یہ جو اخیر میں آیا نا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سجدہ کرو، انہوں نے منع کہ سجدہ کرو اللہ کو اور اس کی عبادت کرو۔ اس کی معنی یہ نہیں ہے، یہ غلط معنی ہے۔ معنی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے احکامات کی پیروی کرو، فالو کرو اللہ کے احکامات کو۔ عبادت وَاعْبُدُوا کی معنی ہے اس کا کہا مانو، اس کے عبد بن جاؤ، معنی یہ ہے۔ اور اس کے ٹھوک کر کے یہ بتایا کہ یہ جب پڑھو آیت یا یہ صورت تو اسی وقت سجدے میں پڑ جاؤ، کہ نبی نے بھی سجدہ کیا تھا۔ بھئی نبی نے سجدہ کیوں کیا، کہاں کیا، تم بیٹھے تھے وہاں۔ یہ جو آیت ہے واقدی نے اس میں اپنے الفاظ بڑھائے ہیں جو قرآن کے اندر ہیں نہیں۔ یہ جملہ کہ تلک الغرانی کل الا وان شفاعتہن لترتجا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں ہی نہیں۔ پھر بھی
تم نے ان بتوں کی یعنی تعظیم میں یہ اپنی عبارت گھڑی اور سب کو سجدہ کرایا، جناب خاتم الانبیاء کو بھی تم نے گویا کہ سجدہ کرایا۔ اور واقعی کے ساتھ بخاری نے بھی اپنی حدیث میں لکھا کہ مشرکوں کے ساتھ نجم صورت میں سجدہ کرنا، الفاظ عبارت ہے بخاری کی حدیث کی کہ نجم صورت میں مشرکوں کے ساتھ سجدہ کرنا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کیوں کر سجدہ کریں گے؟ وہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک حدیث ان کی سنائی ہے بخاری کی کہ نبی علیہ السلام کے لیے کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اور عزت علیہ النار وانا اصلی، 292 نمبر کتاب صلاۃ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے آگ پیش کی گئی، تو نبی کو سجدہ کرایا آگ سے۔ اس حدیث میں اس صورت نجم کے یعنی آیت میں نبی کو بتوں کا سجدہ کرایا۔ یہ ہیں مسلمانوں کے علم حدیث کے امام، انہوں نے نبی کو بت پرست بھی ثابت کیا تو اپنی طرح آتش پرست بھی ثابت کیا۔ تو میں علماء مسلم امت کے علماء سے پوچھتا ہوں کہ تم نے ابھی جو پوجا نہیں چھوڑی، اور ہر جگہ یہ ہے کہ عزیز اللہ منکر حدیث ہے، تو تم لوگ کیا ہو جو منکر رسول ہو؟ تم نے توہین رسول کی ہے کہ رسول سے سجدہ کرایا ہے بتوں کو۔ کوئی حکومت کا ادارہ تم سے پوچھ ہی نہیں رہا کہ رسول کی توہین تم نے کی ہے، رسول کو بتوں کا سجدہ کرا کے، رسول کو آگ کا سجدہ کرا کے تم نے توہین رسول کی ہے۔ تم سے کوئی پوچھنے نہیں والا نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت بھی تمہاری ہے، حکومت بھی تمہاری ہم خیال ہے۔ ہم حکومت سے شکایت کرتے ہیں کہ تم ان کی حدیثوں پر کیوں قدم نہیں اٹھاتے، کیوں FIR نہیں لکھتے۔ تو محترم سامعین، یہ قرآن کے اندر انہوں نے 14 مقامات پہ جو سجدے کا حکم آیا ہے اس کو خام خواہ یہ معنی دے دی کہ جیسے ہی یہ لفظ قرآن کا حکم قرآن کا آ جائے اسی وقت سجدہ کرو اور پھر آگے تلاوت کرو۔ یہ چالاکی ہے، اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ فاسجدوا للہ وعبدوا کی معنی ہے کہ قرآن کی اطاعت کرو اور اللہ کا کہا مانو، اس کے احکامات کے اوپر چلو، یہ معنی ہے۔ لیکن نبی کو جو انہوں نے سجدہ کرایا اس کے لیے بنایا کہ یہ 14 جگہ پر سجدہ ہے، ہر جگہ تم بھی سجدے کرو تاکہ یہ ان کی چوری پکڑی نہ جائے۔ یہ انہوں نے جو نبی کے شان میں توہین کی ہے، توہین رسالت کے حوالے سے یہ انہوں نے بتوں کو سجدہ کرایا ہے نبی سے، اس کو چھپانے کے لیے تو 14 جگہ پر جو سجدے کے لفظ ہیں آرڈر دے دیا ہے کہ تم بھی جب وہاں تلاوت کرو تو سجدہ کیا کرو۔ اس صورت کے اخیر میں بھی ایسے لفظ ہیں، کہا کہ یہ اس کے لیے یہ نازل ہوئی ہے کہ سجدہ کرو تو تم بھی سجدہ کرو، حالانکہ اس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ معنی ہی جڑتی نہیں ہے کہ سجدے کی معنی جو ہے جھکنا ہے، سجدے کی معنی ہے آرڈر کو اوبے کرنا، آرڈر کے اوپر عمل کرنا۔ ان کی والی معنی غلط ہے۔ میں جو معنی کہہ رہا ہوں آرڈر پر عمل کرنا، یہ صورت نحل کے آیت نمبر 50 سے ہم نے قرآن نے بتائی ہے معنی، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔